أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. الف لام میم. رومی مغلوب ہو گئے قریب کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عن قریب غالب ہو جائیں گے چند سالوں میں. پہلے بھی اللہ کا حکم ہے، بعد میں بھی، اور اس دن اللہ تعالی کی مدد کی وجہ سے مسلمان خوش ہو جائیں گے. خالی جگہ پور کرنا. رومی اور ایران یہ دو طاقتیں تھیں جو عہد نبوت میں بڑی بڑی طاقتیں سمجھی جاتی تھیں. رومی عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان پر کتاب نازل ہوئی تھی. اور ایرانی آتش پرست تھے، اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والے تھے، ان پر کوئی کتاب نہیں نازل ہوئی تھی. تو بحیثیت کافر کے تو دونوں کافر ہی تھے، لیکن اللہ پر ایمان لانے کے حساب سے مسلمان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ یہ اہل کتاب ایرانیوں پر غالب رہیں. چھوٹی شر ہے، وہ بڑی شر ہے، یہ چھوٹی شر ہے، اور ساری شریعت اسلامیہ اسی طرح توازن کے ساتھ ہے. جب بھی دو شر ہوں اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کے بغیر چھٹکارا نہ ہو تو چھوٹی شر کو اپنا لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایرانی غالب آ گئے. اب مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن صرف اہل کتاب ہونے کی وجہ سے یہ اس بلاک کے سمجھے جاتے تھے، اور مکے والے مشرک تھے، اہل کتاب نہیں تھے، تو وہ ایرانی بلاک کے سمجھے جاتے تھے. تو جیسے ہی ایرانی غالب آ گئے تو مکے کے مشرکوں نے تانے دینے شروع کر دیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنے خوش نہ ہو، آن قریب ایرانی مغلوب ہو جائیں گے اور رومی غالب آ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو 9 سال تک کا کہنا چاہیے تھا آپ کو، اس لیے کہ فی بضع سنین، بضع عربی زبان میں 3 سے 9 پر بولا جاتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 9 سال لگیں گے اور وہ ایرانی دوبارہ غالب ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ، ان کی سیاسی زندگی پر آپ اگر غور کریں کہ وہ کس طرح دشمن کو کم از کم کرتے ہیں اور ان کو پرائرٹی لگا کر کے ختم کرتے ہیں، سب کو ایک ہی لائن میں نہیں رکھتے ہیں. مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں یہودی تھے، مشرک تھے،
عیسائی تھے، سب کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ تمہارا ایمان اسلام کے حساب سے کوئی بھی فرقہ اور مذہب ہو، اس وطن کے حساب سے، اس ملک کے حساب سے، مدینہ طیبہ کے حساب سے ہم ایک علاقے کے باسی ہیں، ہمیں سلو کے ساتھ رہنا ہے، آپس میں لڑنا نہیں ہے، اور اگر اس پر کوئی اور حملہ آور ہوتا ہے تو ہم نے مل کر جواب دینا ہے۔ پھر وہ ایک ایک کر کے معاہدہ کی مخالفت کرتے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹھکانے لگاتے گئے۔ بنو قینقاع، بنو نذیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر گرا کر کے شہید کرنے کی کوشش کی، بنو نذیر کا سارے باغ جلا دیے، ان کے گھروں کو اکھیڑ دیا، کہا جو کچھ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو اور بھاگ جاؤ یہاں سے۔ جب ان کے باغوں کو آگ لگائی تو ان کی آخری امید بھی جل گئی، تانا دیتے کہتے دیکھو جی یہ تخریب کاری کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان کو جواب میں دیتا ہوں، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے کوئی کھجور جلائی ہے یا کوئی کاٹی ہے یا کوئی سلامت رکھی ہے تو میں رب شہادت دیتا ہوں کہ سب کچھ میرے حکم سے ہو رہا ہے۔ دشمن کی اکانومی پہ ضرب لگانا یہ جہاد کی ایک ٹیکنیک ہے۔ ان کی اکانومی وہی باغ تھے، جب وہاں سے دھواں نکلنے لگ گیا ان کی امیدیں جلنے لگ گئیں، کہا جو اٹھا سکتے اٹھاؤ، اپنے گھروں کمروں کی چوکھٹیں اکھیڑ کر نکل رہے تھے، چھتوں سے لکڑیاں نکال کر جا رہے تھے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن نازل کیا، یخربون بیوتہم بایدیہم، دیکھو لوگ اپنے گھر بنا کرتے ہیں، یہ اپنے گھروں کو گرا رہے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اور آنکھوں والوں ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اپنے گھروں کو گرا رہے۔ پھر بنو نذیر نے، بنو قریظہ نے غزوہ احزاب میں دشمن کا ساتھ دیا، ان کا گھیرا کر کے ان کی گردنیں کاٹی، پہلے سب کو معاہدے میں باندھ لیا ان کی شر سے بچنے کے لیے، پھر ایک ایک کر کے مخالفت کرتے گئے۔ آپ نے کبھی غداری نہیں فرمائی، انہوں نے غداریاں کی، ایک ایک کر کے ان کو صاف کرتے گئے، کچھ چھپ کر نکل گئے وہاں سے، کچھ کو نکال دیا گیا، وہاں سے نکلے خیبر پہنچے، خیبر فتح ہوا تو تبوک پہ پہنچے۔ اللہ اکبر، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دشمن ایک دم سامنے نہیں رکھے، رومیوں کی مانوی اعتبار سے حمایت کی، ایرانیوں کو اپنا پہلا دشمن بنایا۔ دشمن کی ترجیحات لگانا، پرائرٹی لگانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سنت ہے، سیاست ہے۔ کافی سال گزر گئے، ایرانی غالب نہ آ سکے، مکے والوں نے تانے دینے شروع کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیں رب نے بتلایا ہے وہ 9 سال تک ہے، صبر تو کرو۔ 9 سال کے بیچوں بیچ واقعتاً رومی دوبارہ غالب آ گئے۔ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اس دن مومن خوش ہوئے اور اس دن صف ماتم بچھ گیا مکے والوں کے لیے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن کو میں اور میرے بچے، میری بیوی، میرا محلہ، اس کی مسجد، اس کا امام، اس کا خطیب، اس سے بڑھ کر میں، میری قوم اور میرا شہر اور زیادہ سے زیادہ میرا وطن، یہاں تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ امت محمد کا ہر فرد
صلی اللہ علیہ وسلم وہ امتی ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم فرد نہیں ہو، تم خاندان کے فرد نہیں ہو، تم ایک محلے کے باسی نہیں ہو، ایک بولی بولنے والے نہیں ہو، ایک صوبے والے نہیں ہو، ایک ملک والے نہیں ہو، بلکہ تم امت کے ایک باسی ہو۔ تمہارا ویژن بہت بڑا ہونا چاہیے، تمہیں بہت دور کی سوچنی چاہیے، اپنے علاقے سے نکل کر دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس پر کون غالب آ رہا ہے، کون سی سیاست تیرے حق میں ہے، کون سا غلبہ تیرے نقصان کا ہے، اس سے تمہیں متاثر ہونا چاہیے۔ یہ ایک امت کا کردار ہے، ایک امت کے فرد کا کردار ہے، اور آج امت نہیں رہی، آج تتر بتر ہو گئے، آج شرازہ بکھر گیا، آج موتی مالا سے نکل گئے، اور آج حالت یہ ہے کہ ساری دنیا کا بہت بڑا عجوبہ اور اس صدی کا بہت بڑا واقعہ، بلکہ اس 1000 سال کا بہت بڑا واقعہ ہمارے بغل میں، ہمارے ملک میں پیش آ رہا ہے، اور ہماری زندگیوں، ہمارے روٹین ورک، ہمارے ڈیلی پروگرام، ہمارے سارے دن کے پورے پروگراموں میں کہیں اس سے کوئی اثر واقع نہیں ہوا ہے۔ ساری دنیا کے 125 ملک بدمعاشی کرنے کے لیے مسلمانوں پہ ٹوٹے، مسلمان نہتے کنگلے مقابلے میں کھڑے ہوئے، انہوں نے مقابلہ کیا، دشمن کی پیش قدمی کو روکا، اور آج ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے، آج وہ خود کہتے ہیں کہ ہم کٹ رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوا، ہم جیسے پہلے تھے ویسے ہی صبح اٹھنا ہے، لیٹ اٹھنا ہے، لیٹ سونا ہے، منہ دھونا ہے، اور کام کاج پہ چلے جانا ہے، سارا دن کو دفتر میں، کوئی مل فیکٹری میں جا کر کے، کوئی ہٹی دکان پر واپس آنا ہے، اور آ کر کے تھک تھکا کے سو جانا ہے۔ ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ جنگ ہمارے سر پہ ہے، ہمارے ملک میں ہے، ہمارا ملک حالت جنگ میں ہے، اور اس کے افراد پر کوئی جوں نہیں رینگتی، ان پر کوئی اثر نہیں، اور ادھر عہد نبوت میں جنگ کوسوں دور ہے، ایران اور روم کا مقابلہ ہے، اور ادھر مکے والے بھی اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کوئی غمگین ہے، کوئی خوشیاں منا رہا ہے۔ رب ذوالجلال اس واقعے پر قرآن کی آیت میں ہی سورت نازل کر رہے ہیں، سورہ روم، اور مقابلے چل رہے ہیں، ضد ہے، انعام رکھے جا رہے ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں اتنے سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے، اور آ گئے۔ یومئذ یفرح المومنون، مسلمان خوش ہو گئے۔ وہ دور کے خطرات کو اپنے سر پہ تصور کرتے تھے، ہم اپنے گھروں کے خطرات کو بھی دور سمجھتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر پر، اس کی حکومت پر انگریز نے حملہ کر دیا۔ کسی نے آ کر بتایا، شاہ صاحب وہ دشمن نے حملہ کر دیا۔ بولے کہاں پہنچے ہیں؟ بولے کولکتہ پہنچے ہیں۔ کہتا پرواہ نہیں، دھنوش دلی دور، دلی ابھی بڑی دور ہے۔ کراچی والوں، آپ تو سرحدوں پہ رہتے ہیں، آپ کے بعد تو ملک ختم ہو جاتا ہے، اور اس وقت سارا معرکہ سمندروں سے لڑا جا رہا ہے، اور بحریہ ہی دشمن کی متحرک ہے، میرین حملہ کرتے ہیں، اور ہم باہر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں آڑے ٹیڑے اور مسائل میں الجھا دیا گیا ہے، اور ہم پر کوئی کسی قسم